الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز ناظرین، اہل سنت والجماعت کی اور منہج سلف کی متعدد خصوصیات میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ اپناتے ہیں۔ یہ اپنے حکمرانوں کے لیے، اپنے ذمہ داران کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ یہ امن پسند ہوتے ہیں، شر پسند نہیں ہوتے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں جو نصیحت کی ہے، الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، لمن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ خیر خواہی کن کے ساتھ ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا تھا، للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور مسلمانوں کے جو ائمہ ہیں، چاہے وہ علماء اکرام ہوں یا حکمراں ہوں، اور عام لوگوں کے لیے، سب کے لیے خیر خواہی یہ اصل دین کا نام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکمرانوں کے متعلق ہمیں خیر خواہ بننے کا حکم دیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کی بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ اپنے حکمرانوں کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں، اور ان کے خلاف خروج و بغاوت کو جائز نہیں سمجھتے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو نہیں، بے شمار حدیثیں ایسی ہیں جو اس مسئلے میں بالکل دو چار کی طرح واضح ہیں کہ اگر حکمراں ظالم بھی ہوں تب بھی کسی صورت میں ان کے خلاف خروج و بغاوت کی اجازت نہیں ہے۔ عوام کو ان کے متعلق سمع و طاعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ملک کے اندر امن و امان آخری حد تک قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کبھی بھی فتنہ و فساد پھیلانا نہیں چاہیے، کبھی بھی شر پسند نہیں ہونا چاہیے۔ تو اہل سنت والجماعت کی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ امن پسند ہوتے ہیں، یہ شر پسند نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں اس بارے میں، اگر کوئی بھی مسلمان جس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ذرہ برابر تعظیم موجود ہے، تو اس بارے میں اپنے دل کی آنکھوں سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سن لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکمرانوں کے متعلق ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ حدیث حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدائی ولا یستنون بسنتی وسیقوم فیہم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد ائمہ ایسے آئیں گے جو میرے راستے پر نہیں چلیں گے، لا یہتدون بہدائی ولا یستنون بسنتی وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنسٍ، اور ایسے لوگ ظاہر ہوں گے کہ انسانی جسم میں شیطان کے دل رکھے ہوں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے کہ ایسے شر پسند اور ایسے ظالم حکمراں بھی آئیں گے کہ آپ کو کیسا لگے گا کہ جسم صرف انسان کا ہے، دل شیطان کا بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس،
انسانی جسم میں شیطانی دل بھرا ہوا ہے، یہ انسان نہیں شیطان ہے۔ فرماتے ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، قلت کیف اصنع یا رسول اللہ ان ادرکت ذلک، اللہ کے رسول اگر یہ زمانہ میں پاؤں تو ایسے موقع پر کیا کروں، ان حکمرانوں کے ساتھ ہمارا تعامل کیسا ہونا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنے، اللہ کے رسول کی رہنمائی سنے۔ فرماتے ہیں تسمع وتطیع للامیر، تسمع وتطیع للامیر وان ضرب ظہرک واخذ مالک فاسمع واطیع۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے کہ تم اپنے امیر کی باتوں کو سننا اور ان کی اطاعت کرنا، اگرچہ تمہارے پیٹھ پر وہ کوڑے برسائے، تمہارا مال چھین لے، اس کے باوجود اس کی سمع و اطاعت کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی باتوں کو سننا۔ اس کے خلاف خروج و بغاوت کی اللہ کے رسول نے اس صورت میں بھی اجازت نہیں دی۔ آپ کے پیٹھ پر کوڑے بھی برسائے تب بھی صبر کریں اور ان کی سمع و اطاعت سے ہاتھ نہ کھینچیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے اور انتہائی صاف لفظوں میں کہ اس طرح کے ظالم حکمراں آئیں گے، لیکن ایسی صورت میں بھی تمہیں ان کے خلاف خروج و بغاوت کی اجازت نہیں ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حاکم اس منصب کا اور اس عہدے کا حق ہی نہ رکھتا ہو، بلکہ پورے ملک کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کہ سب سے نکما یہی ہو، لیکن اس عہدے کو اس نے ہتھیا لیا ہو، اپنے طاقت کے بل پر اس عہدے پر پہنچ چکا ہو، لیکن اس عہدے کے لائق بالکل نہیں تھا۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر بھی ان کی اطاعت کرنا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِي، اگرچہ کوئی حبشی غلام بھی تمہارے اوپر کیا ہو جائے، حاکم بن جائے، تمہارا امیر بن جائے، تب بھی اس کی اطاعت کرنا اور اس کے خلاف خروج و بغاوت نہ کرنا۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تمہارے خلاف دوسروں کو وہ ترجیح دیں، تمہارے حقوق چھین لیں، کہیں پر کوئی تمہارا حق تھا، تمہیں وہ منصب ملنا چاہیے تھا، تمہیں وہ عہدہ ملنا چاہیے تھا، تمہیں نہ دے کر اپنے کسی رشتہ دار کو عہدہ دے دے، تمہارے اوپر دوسروں کو جو مستحق نہیں ہے ان کو ترجیح دے، ایسے موقع پر بھی تم ان کی اطاعت کرنا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کی ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دعانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبايعناه فكان فيما اخذ علينا ان بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا واثرة علينا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طلب کیا، بلایا، اور ہم نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ کن چیزوں پر بیعت کیا؟ اللہ کے رسول نے ہم سے بیعت لی کہ ہم کیا کریں گے، اپنے امراء کے ساتھ، چاہے خوشحالی ہو، چاہے تنگحالی ہو، چاہے ہماری زندگی میں خوشی ہو، غم ہو، حالات کیسے بھی ہوں، یہاں تک کہ ہمارے اوپر وَآثَرَةٍ عَلَيْنَا، دوسروں کو ترجیح دیں، ہمارے اوپر دوسروں کو ترجیح دیں، جو حق نہیں رکھتے تھے انہیں ہمارا حق دے دیں۔ تو ایسے موقع پر بھی ہم ان کے ساتھ سمع و طاعت کا مظاہرہ کریں گے۔ وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور جو یہ حکمراں طبقہ ہے ان کے ساتھ کبھی بھی ہم نزاع کی صورت اختیار نہیں کریں گے، ان کے خلاف خروج و بغاوت نہیں کریں گے۔ کب کر سکتے ہیں؟ اس کی صورت اللہ کے رسول نے آگے ذکر کی إِلَّا أَن تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُم مِّنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ، جب واضح طور پر کھلم کھلا کفر دیکھو، یعنی حکمراں آپ کے ایسے ہو جائیں کہ ان کے کفر میں ذرہ برابر اب شک نہ ہو، وہ دائرہ اسلام سے نکل چکے ہو، بالتعیین ان کی تکفیر علماء کر سکتے ہوں، تو ایسی صورت میں بس ان کے خلاف خروج و بغاوت کی اجازت ہے، لیکن یہ بھی مشروط ہے، یہ بھی مشروط ہے کہ اگر کسی کے پاس طاقت ہو ان کو زیر کرنے کی، تو اگر طاقت نہ ہو تو پھر وہ ان کے لیے اور بڑی مصیبت بن سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ہمیں
اس مسئلے میں رہنمائی کی ہے۔ اس کے بالمقابل اگر کوئی شخص اس حاکم وقت کے خلاف کھڑا ہو جائے اور دعویٰ یہ کرے کہ لوگ میری اتباع کریں، اس کی اتباع نہ کریں اس لیے کہ میں انصاف قائم کرنے والا ہوں، یہ بڑے ظالم ہیں، تو ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حاکم کے خلاف کھڑے ہونے والے دوسرے شخص کے گردن کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ انہو ستکون حنات و حنات فمن اراد ان یفرق امر هذه الامہ وہی جمیع فضربوہ بالسیف کائنا من کان، چاہے اس کی کوئی بھی حیثیت کیوں نہ ہو، اگر کوئی دوسرا آ کر اس وحدت کو توڑنے کی کوشش کرے، امت کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرے، تو اس کی گردن مار دو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے اس طریقے سے سمع و طاعت کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ حکمراں طبقے کو اتنی مراعات شریعت کی طرف سے کیوں ہے؟ اللہ رب العالمین ان پر اتنا زیادہ مہربان کیوں ہے کہ یہ ایک اوپر سے ظلم کرتے جا رہے ہیں اور ان کا محاسبہ نہیں ہو رہا، اور عوام کے اوپر اتنا ظلم ہونے کے باوجود بھی انہیں صبر کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے؟ در حقیقت اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ صبر نہ کریں اور حکمراں کے خلاف خروج و بغاوت کریں تو اس کا انجام انتہائی برا ہو۔ یہ پہلے سے ظالم ہے اور ان کے پاس طاقت ہے، اگر یہ عوام ان کے خلاف خروج و بغاوت کرے تو یہ چپ چاپ بیٹھنے والے نہیں ہیں، پھر ناحق خون بہے گا، خون کی ندیاں بہیں گی، معصوم لوگوں کا قتل ہوگا، اور یہ چیز ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ابھی چند سالوں کے اندر جو مسلم ممالک کے اندر تہس نہس ہوا اور کئی ممالک تباہ و برباد ہو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات لوگوں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ سب سے افضل تھی۔ اگر اس پر عمل کیا جاتا تو اس سے بہتر نتیجہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین ان ظالم حکمرانوں کو اتنی چھوٹ دے رکھا ہے تو ان پر کبھی مواخذہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے آخرت کے اندر دردناک سزا رکھی ہے، جہاں اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے تلے سب سے پہلے ایک عادل حاکم کو، بادشاہ کو جگہ دینے والے ہیں، وہیں اگر کوئی حاکم ایسا ہو جس نے اپنی رعایا کے ساتھ ظلم کیا ہے اس کے لیے سزا بھی انتہائی دردناک ہے۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے اس کے لیے چھوٹ دے رکھی ہو گرچہ، لیکن آخرت میں وہ ضرور اللہ رب العالمین کے پاس پکڑا جائے گا۔ لیکن لوگوں کو دنیا میں ان کے خلاف خروج و بغاوت کی اجازت نہیں ہے، انہیں صبر کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اسی سے امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بالکل صحیح اسانید سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ صحیح مسلم میں کتاب الامارہ میں اور صحیح بخاری میں کتاب الفتن کے اندر صحیح اسانید سے موجود ہے۔ اہل سنت والجماعت ان تمام احادیث کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور اسے ہی اپنا منہج تصور کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی کی ہے۔ اس کے برخلاف خوارج کی جماعت ہے جو اپنے عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں اور اس کے خلاف خروج و بغاوت کو اپنا دین و ایمان سمجھتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس امت کے اندر سب سے افضل جو خلفاء گزرے ہیں، خلفاء راشدین، ان کے خلاف خروج و بغاوت کیا ہے۔ اب غور کریں کہ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ سے راضی نہیں ہو سکے اور ان کے خلاف انہوں نے خروج و بغاوت کیا دنیا میں کوئی دوسرا خلیفہ ایسا آ سکتا ہے جس پر وہ راضی ہو جائے اور ان کے خلاف خروج و بغاوت نہ کرے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر یہ خلفائے راشدین سے راضی نہیں ہو سکے تو دنیا کے کسی دوسرے خلیفہ سے آخر کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ ان کی خمیر میں، ان کے رگ و ریشے میں یہی بغاوت ہے، اور اس بغاوت کے نتیجے میں جہاں کہیں یہ رہتے ہیں وہاں فتنہ و فساد پھیلاتے رہتے ہیں۔ اس لیے ان کا وجود فتنہ و فساد کی دلیل ہے۔ یہ ہمیشہ مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگتے ہیں، اور جہاں کہیں موجود ہوتے ہیں
وہاں پر یہی فتنہ و فساد پھیلاتے رہتے ہیں۔ دور حاضر میں اس منہج پر چلنے والی جماعت اخوانیوں کی جماعت، اور بر صغیر کے ماحول میں اگر کہا جائے تو جماعت اسلامی کی جماعت ہے، جو خوارج کے اسی منہج کو فالو کرتی ہے، اہل سنت والجماعت کے منہج کو نہیں۔ چنانچہ یہ عقلی گھوڑے دوڑا کر ان تمام احادیث کو پس پش ڈال دیتے ہیں اور ان کے مطابق اپنا عقیدہ و منہج نہیں بناتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جذباتی نہ بن کر ٹھنڈے دماغ سے، خصوصاً صحیح بخاری کے اندر کتاب الفتن کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر کتاب الامارہ کے اندر جو حدیثیں موجود ہیں ان پر ایک نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق ہم اپنا منہج اور عقیدہ بنائے ہوئے ہیں اس موقع پر، یا ہمارا طرز عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے۔ ہم بس آپ سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کر لیں۔ یہی اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے، اور یہ بہت بڑی خصوصیت ہے جو دوسرے گمراہ فرقوں سے اہل سنت والجماعت کو ممتاز کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیں اہل سنت والجماعت کی ان خصوصیات پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔